وصل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اللہ رب جلیل کا کروڑ بار کرم ہے جس نے ہمیں یہ بابرکت وقت عطا فرمایا، عبادت کی توفیق دی اور اٹھ کے نور کے تڑکے میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ کل رات کی تراویح میں ہم نے 12واں پارہ آخری 3 پاؤں اور 13واں پارہ آدھا تلاوت کیا تھا، تو اس میں مختلف واقعات جہاں بیان ہوئے، اس میں ایک دلچسپ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسی میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، بے شک ابراہیم کے پاس ہمارے قاصد آئے، ہمارے رسول آئے، بالبشریٰ خوشخبری لے کر، قالوا سلاما، اور آ کے انہوں نے ان کو سلام کیا۔ قال سلام، تو بدلے میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا، وعلیکم السلام کہا۔ آگے قرآن پاک فرماتا ہے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اب وہ جو اللہ کے قاصد تھے، اللہ کے وہ رسول تھے، وہ چونکہ انسانی شکل میں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام جب ان کو دیکھا کہ یہ تو اس علاقے کے نہیں لگ رہے، اجنبی لگ رہے ہیں، چہرے یہ نئے ہیں، تو سمجھے کہ کہیں دور سے آئے ہوں گے، مہمان ہیں۔ تو فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، جیسے ہی وہ آ کے ٹھہرے، ان کو روکا، بٹھایا، خود اندر گھر چلے گئے اور جا کے فوراً ہی ایک بچڑا ذبح کر ڈالا، گائے کا بچڑا مہمانوں کے لیے، اور کہا کہ انجا بعجل حنیذ، اس بچڑے کو بھون کر روسٹ کر کے ان کے لیے بڑا سارا گائے کا بچڑا موٹا تازہ جو ہے وہ، دوسری جگہ قرآن نے کہا بعجل سمین، موٹا تازہ صحت مند بچڑا جو ہے وہ ان کے لیے وہ بھون کے ان کے سامنے لے کر آ گئے۔ اب یہاں تک تو یہ بات ہے، اب تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کر دوں کہ وہ جو آنے والے تھے وہ کون تھے اور وہ خوشخبری کیا تھی، بشارت کیا تھی۔ تو دراصل بلکہ قرآن آگے کہتا ہے کہ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، اب جب انہوں نے وہ بچڑا ان کے آگے رکھ دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاؤ، کہا نہیں کھاتے، کہا کھاؤ، نہیں کھاتے۔ اب جب وہ نہیں کھا رہے تھے تو لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، اب جب وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا دل میں گھبراہٹ محسوس ہوئی، خوف محسوس ہوا۔ خوف کی وجہ کیا تھی کہ عراق، چونکہ آپ وہاں کے تھے، اس کا جو ایک علاقہ تھا رے، وہاں کی آپ کی پیدائش ہے، وہاں کی ریت یہ تھی، روایت، کہ اگر کوئی مہمان آتا اس کو کھانا پیش کیا جاتا اور وہ کھانا نہ کھاتا تو پیغام تھا کہ کوئی دشمن ہے، یہ کوئی دشمن ہے۔ اب جب انہوں نے کھانا نہیں کیا تو ابراہیم السلام معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے کیا، کہ کوئی دشمن تو نہیں ہے؟ تو آپ نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، تو انہوں نے فوراً جواب کیا کہ ابراہیم مت خوف محسوس کریں، انا ارسلنا، ہم تو فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور بھیجے گئے ہیں دراصل الی قوم لوط، لوط کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، ان کا وقت آ چکا ہے۔ تو اب چونکہ وہ، اب جہاں سے بات شروع ہوئی کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، وہ جو قاصد تھے، پیغامبر تھے، وہ کون تھے؟ فرشتے تھے، بالبشریٰ، اور وہ بشارت اور خوشخبری کیا لے کر آئے تھے، وہ پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اب یہ سارا منظر دروازے کے پیچھے سے کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی،
ان کی باتیں سن رہی تھی. معاملہ عجیب تھا نا، انہونا سا تھا. پھر بچڑا بھی لے کر گئے، کھول کے دیکھیں اور کہا ہے خواتین درر بلے کون مہمان آئے، دیکھیں تو صحیح کون آیا ہے. اور چوتھے بھی بچڑا کھول کے اتنا جلدی جو ہے وہ لے کر چلے گئے. تو اب جب ان کی باتیں وہ سن رہی تھی تو یقیناً مطلب بیوی ہیں، جب انہوں نے دیکھا کھانے وہ بھی پریشان ہو گئی ہوں گی. تو قرآن کہہ رہا ان کی جو بیوی ہے حضرت بیوی سارہ علیہ السلام، ان کی جو چچا زاد تھی حضرت سارہ علیہ السلام، وہ کھڑی ہوئی، وہ بھی خوف محسوس کر رہی تھی. اب جب انہوں نے کہا انا ارسلنا، ہم تو فرشتے ہیں فضاحکت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسکرا پڑے، وہ بھی مسکرا پڑی. اب قرآن کہتا ہے فبشرناہا باسحاق، وہاں پر ہم نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی. بشرناہا، خوشخبری سنائی. اب اس خوشخبری کو اللہ نے اتنا اہمیت دے کے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کے بعد ایک لمبے عرصے تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی. ایک لمبے عرصے تک حضرت بی بی سارہ علیہ السلام سے. اور جب اسحاق کی بشارت دی گئی تو مختلف روایتوں کے مطابق، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 98 سال تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور بی بی سارہ کی 90 برس عمر تھی. اور ایک روایت یہ کہ آپ کی 90 برس تھی اور غالباً جو ہے وہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی 60 سے بھی اوپر عمر تھی. اب یہ تو وہ عمر ہے جس میں کہ عورت تو باز ہو جاتی ہے اور بچے کی پیدائش کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے. تو فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، کہا کہ ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی اور پھر اسحاق کے اندر سے ساتھ ہی ان کو یعقوب کی خوشخبری بھی سنا دی. کیا حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم پیغمبر، اسحاق پیغمبر، پھر اسحاق میں سے یعقوب وہ ان کے بیٹے، وہ بھی آئیں گے، وہ بھی پیغمبر. اور پھر یعقوب میں سے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر. ایسی معزز جو ہے یہ ایک لڑی ہے، پشت ہے، سلسلہ ہے. تو ہم نے جو ہے وہ انہی میں پھر جو ہے وہ یعقوب کے. اب جب حضرت بی بی سارہ نے یہ بات سنی، قالت، وہیں سے بولنے لگی دروازے کے پیچھے سے، یا ویلتا، یہ وہ انداز ہے عورتوں کی جو اسٹائل، او ہائے ہائے آجی تم مینو کتھوں بچہ ہوئے گا، ہائے ہائے مینو کتھوں بچہ ہو جائے، کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ. یا ویلتا، مجھے بچہ، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. اب ذرا سنیے گا، قرآن کے لفظ سنیں، قرآن کی باتیں سنیں، قرآن کی آیتیں سنیں. اور میں نے پرسوں کے درس میں بتایا تھا نا، قرآن کی باتیں اور آیتیں اتنی میٹھی ہیں، اگر آپ کے دل میں بیج ہو ایمان کا، مزہ بڑھتا جاتا ہے کہ نہیں، تازگی بڑھتی جاتی ہے، لذت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو کہ یا ویلتا، ہائے ہائے آلدو، میں بچہ جنوں گی، میں اولاد پیدا کروں گی، وانا عجوز، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، 60 سال کی ہے، 90 سال، وہذا بالی شیخا، اینو دیکھو کہ میرا شوہر خود بوڑھا ہو گیا، یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو بھئی بڑھاپے کے اندر اولاد کہاں سے ہو جائے گی. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، یہ تو بڑی حیران کن بات ہے بھائی، یہ تو ناممکن سی بات ہے. انہونی غیر متوقع بات کر رہے ہیں. اب ذرا وہ میرا جمعے کا موضوع کہ جہاں ناممکن ہو جائے پھر بھی یقین ہو تو رب اسی کو ہی ممکن بناتا ہے. جب تک دنیا کے اندر امکان موجود ہے کسی بھی چیز کا، تب تک رب معجزے نہیں دکھاتا. اگر آپ کو کوئی بھی آخری سہارا موجود ہے نا دنیا کا، معجزہ وجود میں، اگر سارے سہارے ختم ہو جائیں
پھر بھی ادھر یقین ہو تو پھر وہ ناممکن کو وہیں سے تو قدرت شروع ہوتی ہے، وہاں سے تو خدا کی وہ مشہور ہے نا ہلاکو خان کا واقعہ کیسے مرا تھا۔ ایک شہر پہ حملہ کیا، 3 صفیں بنا دی لوگوں کی، کھڑے کر دو ان کو اور لائن سے قتل کرو، پہلی صف قتل، اینڈ میں بابا کھڑا تو دوسری میں چلا گیا، دوسری صف قتل، وہاں تک بابے تک پہنچے، وہ تیسری میں چلا گیا، ہلاکو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا بابا کب تک بچے گا، تیری باری آنے والی ہے۔ ہلاکو نے بابے کو کہا، بابے نے کہا جب تک رب بچائے گا تب تک بچوں گا۔ اس نے کہا چلو دیکھ لیتے تیرا رب تجھے کتنا بچاتا ہے۔ تو تیسری لائن کو قتل کرتے کرتے اس کے قریب پہنچے تو ہلاکو کے گھوڑے نے عجیب سی جو اس کو کوئی مسجد وہ ہوا، اس نے جو وہ جست لگائی، ٹپ مارا اور وہ کیا کہتے ہیں ایسے اچھلتا ہوا وہیں سے اس کو ہلاکو کو لے کے جو وہ دوڑا۔ وہ ہلاکو جو دنیا کا بادشاہ، ایک بڑے امپائر کا اور بڑا جنگ جو ماہر، وہیں سے جو ہے وہ اس کا توازن بگڑا، گرا، پاؤں جو ہے اس کا وہ جو گھوڑے کی زین ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ پھنس گیا ایسے، اور گھوڑا اس کو لے کے بھاگتا رہا اور جو ہے وہ پتھروں کے سر لگتا رہا، وہیں پہ ہلاکو مر گیا۔ یہ بابے کا یقین تھا جس سے دنیا اسلام جو لرز کے رہ گئی تھی ہلاکو سے۔ یقین یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا اتنا ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا قالوا، تو فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے جواب دیا اتعجبین من امر اللہ، اے اللہ کی بندی اللہ کے کاموں پہ تعجب، اللہ کی باتوں پہ تعجب، اللہ کے فیصلے پہ تعجب، من امر اللہ ببر رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے گھرانے والوں تم پہ اللہ کی رحمت ہے، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہے، تم پہ اللہ کی برکت سایہ فگن ہے، اور جس جگہ خدا کی رحمت ہو جائے وہاں پر کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ پیغام یہ ہے کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں پہلے کام وہ کرو کہ خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لو، کام وہ کرو، اگر تو کام اس کی مرضی کا کر رہے ہو، چل اس کے حکم کے مطابق رہے ہو، تو جب تم پھنس جاؤ گے یا تمہیں حاجت پڑ جائے گی پھر خدا تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اس طرح کے معجزے ہوتے ہیں، پھر ناممکن ممکن ہوتا ہے۔ اور اگر پہلے ہی تم حرام کھا رہے ہو، حرام کر رہے ہو، حرام لے کے چل رہے ہو، اس کے تم جو ہے وہ احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تو زندگی کے اندر جو ہے پھر تم کس چیز کے معجزے، پھر کس چیز کا انتظار؟ لائن اس کے ساتھ پہلے سیدھی تو کرو، کہا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہے، تم پر اللہ کی برکت ہے، اور اللہ کی رحمت میں تعجب کرتی ہو، اللہ کی برکت میں تعجب کرتی ہو۔ انہ حمید مجید، بابا وہ تو لائق تعریف ہے، وہ لائق بزرگی ہے، وہ جو کچھ اب یہ وہ کیفیت ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک کیفیت ہے جو مجھے بھی نصیب نہیں ہے، یہ ایک مقام ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ چاہے تو داڑھی ٹوپی والے کو نہ ملے، چاہے تو بغیر داڑھی والے کو مل جائے، رب سے مانگنا چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے۔ اور اسی میں ایک بات اور عرض کروں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں مہمان آئے تھے، یہ آپ نے وہ بات کی تھی، رمضان صاحب نے اس دن آپ کی بات آ گئی ہے آج، کہنے انہوں نے بات کی مجھے بڑی اچھی لگی کہ ابھی ہم میں بیماریاں اس لیے بھی بڑھ گئی ہیں اور برکتیں اس لیے بھی ختم ہو گئی کہ ہم میں سنت ابراہیمی ختم ہو گئی ہے۔ سنت ابراہیمی یہی ہے کہ جب بھی روٹی پکاؤ کسی کو بیچ میں کھلاؤ شامل کر کے، ہم نہیں کھلاتے، ہمارے دل سکڑ گئے ہیں، دل چھوٹے پڑ گئے ہیں، اب کوئی آ جائے تو پھر ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں۔ ابراہیم کے گھر کوئی آ جائے تو آپ پکا پکا کے لاتے تھے، اور وہ کوئی گھر کا عام کھانا بھی پکتا تھا۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ مجھ پہ بھی رحم کرے، ہم سب پہ رحم کرے۔ ہمارا ایمان، ہمارا دین شروع وہاں سے ہوتا ہے
جہاں سے چیزیں نظر ہی نہیں آتی، بالغیب اندیکھی باتوں پہ یقین کرنا، یہ مذہب ہے ہمارا، اور ہم نے اسی پہ ہمارا ایمان کمزور پڑ چکا ہے، ان اقدار پہ، ان باتوں پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر جو ہے وہ ابراہیم کی سنت کیا دی، گھر میں جو روٹی پکتی باہر سے کسی کو پکڑ کے لاتے، کہتے ہیں کٹھے مل کے کھاتے ہیں، کٹھے مل کے کھاتے ہیں۔ 90 سال کا ایک بابا بلوچستان کا تھا، عرب جو ہے وہ سعودی عرب میں تھا، تو ایک بندہ کہ عمرہ کرنے گیا، میں ہم رستے میں رکے، بابا بیٹھا تھا 90 سال بالکل فٹ صحت مند، آخری بات ہے، ٹائم تو پورا ہو چکا ہے، 1 منٹ سے بالکل فٹ صحت مند۔ تو کسی نے کہا، اس نے جو عمرہ کرنے گئے تھے یہاں سے، بابا اگر اجازت ہے ایک بات پوچھ لوں گا، اس عمر میں اتنا فٹ کیسے ہو؟ اس عمر میں اتنا فٹ کیسے ہو؟ کہا 2 باتوں کی وجہ سے، صرف 2 باتوں کا۔ کیا؟ کہا ایک تو جب بھی روٹی کھاتا ہوں لازمی طور پہ پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ کبھی نہیں بھولا۔ دوسرا کہا کہ جب بھی روٹی کھاتا ہوں، نمبر 1 کسی کے ساتھ کھاتا ہوں، یہ دوسرا کام ہے۔ دوسرے میں بھی 2 باتیں ہیں، اور کیجئے کہ جب بھی روٹی کھاتا ہوں کسی کے ساتھ کھاتا ہوں، اور اس میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ پہلا لقمہ دوسرا کھائے، میں نہ کھاؤں۔ کھانا کسی کے ساتھ کھاتا ہوں، اور اس میں بھی، یہ بڑی باریک بات ہے، ہمارا اکثر کا طرز عمل کیا ہے؟ روٹی آئی اور حملہ، سیدھا حملہ، انتظار نہیں ہوتا ہم سے، تو یہ تمیز بھی نہیں ہے، چاہے آپ کی بیوی ہی کیوں نہیں ہے، بچے کیوں ہیں، بیٹھے ہیں نا، انتظار کریں۔ اگر تو سربراہ آپ ہوں، سربراہ آپ ہوں تو کھانا ڈال کے ان کو پہلے دیں۔ ہوتا کیا ہے، خود آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کا کھانا، آپ نے بے ہوشی کر کے وہ کیا، اگر اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو آپ کے جسم میں داخل ہوں گے، لیکن اگر آپ نے ایثار اور قربانی کی اور ان کو ڈال کے دیا، یہ قربانی اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے، اللہ کھانے کو بابرکت بنا دیتا ہے۔